مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو میں ہم سنیں گے کہ ایک اہل حدیث مولوی جماعت اسلام احمدیہ کا تعارف بیان کرتے ہیں اور ان کے بیان میں وہ بہت سارے اعتراضات کا جواب دیتے ہیں جو آج کل مولوی لگاتے ہیں. یہ سب اعتراضات بے بنیاد ہیں اور جھوٹے ہیں. مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ احمدی مسلمانوں کا وہی کلمہ ہے جو تمام مسلمانوں کا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ احمدی مسلمان روزہ بھی رکھتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ایمان رکھتے ہیں. وہ قرآن میں بھی ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے رسل پہ بھی ایمان رکھتے ہیں. پھر مولوی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ احمدی مسلمانوں کے نزدیک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ احمدی مسلمانوں نے ایک لفظ میں اختلاف کیا ہے جبکہ دوسرے فرقوں نے پورے قرآن کا بیڑا غرق کر دیا ہے. یہ قادیانیوں کو کافر کہا. ٹھیک ہے جناب، بہت سے لوگ یہاں بیٹھے. قادیانی کون سا کلمہ پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قادیانی کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ 5 نمازیں. وہ اپنی نمازوں سے پہلے اذان دیتے ہیں. گو اب آئین پاکستان کے آئین کے اندر قادیانیوں کو منع کر دیا گیا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر پہ اذان نہیں دے سکتے. وہ اپنی عبادت گاہ کے اندر اذان دیتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر نہیں لگا سکتے. عبادت گاہ کے اندر ان کی عبادت گاہ کو اب تو ہم عبادت گاہ کہہ دیتے ہیں، پہلے ان کی عبادت گاہ کو کیا کہا جاتا تھا؟ مسجد کہتے تھے. مسجد کہتے تھے، لکھا ہوتا تھا مسجد قادیان. جیسے ابھی بھی لکھا دیکھتے ہو نا مسجد اہل حدیث، تو اسی طرح ان کی مسجدوں کے باہر بھی لکھا ہوتا تھا مسجد قادیان یا احمدی مسجد، یہ لکھے ہوتے تھے. اللہ اکبر. ان کی اذان کون سی ہے؟ یہی اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہی اذان وہ اپنی عبادت گاہ میں دیتے ہیں. نماز یہی ہے، اذان یہی ہے، قرآن یہی ہے، کلمہ یہی ہے. اللہ اکبر. ان کی جتنی بھی یہ حج زکوٰۃ روزہ سب کچھ یہی ہے. ان سے پوچھو تمہاری شریعت کا نام کیا ہے؟ شریعت محمدیہ ہے. قرآن یہی، سب کچھ یہی. کیوں ان کو کافر قرار دیا ہے؟ صرف ایک لفظ کا ترجمہ تبدیل کیا، ایک لفظ کا، اور وہ کون سا ہے؟ خاتم. وہ لفظ کون سا ہے؟ خاتم. اللہ اکبر اللہ. حضور کو خاتم النبیین مانتے ہو؟ کسی سے اس سے پوچھنا قادیانی سے تم مانتے ہو، وہ کہے گا مانتے ہیں. کسی قادیانی سے پوچھ لو، وہ کہیں گے مانتے ہیں، خاتم النبیین مانتے ہیں. اللہ اکبر اللہ. قرآن پڑھتے ہیں، اس میں خاتم النبیین پڑھتے ہیں، حضور کو مانتے ہیں. لیکن انہوں نے اس کا کیا کیا؟ صرف خاتم کے لفظ کا ترجمہ تبدیل کر دیا. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ قادیانی کا ترجمہ کرتے ہیں. ذرا اٹھاؤ کبھی عربی کی لغت، اس میں دیکھنا خاتم کا کیا ترجمہ لکھا ہے. اس میں خاتم کا ترجمہ ختم بھی لکھا ہے. جس پر کوئی چیز ختم ہو جائے اس کو بھی خاتم کہتے ہیں. اور خاتم کا ایک اور ترجمہ بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ خاتم اس ہیرے کی انگوٹھی کو کہتے ہیں جو زیورات میں چاہے کتنے ہی زیورات پڑے ہوں، لیکن تمام زیورات میں اپنے ہیرے کی وجہ سے وہ اس طرح چمک رہی ہو، دمک رہی ہو کہ سارے زیور ہیچ ہو جائیں اور وہ سب سے اعلیٰ نظر آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور غزالی زمان، فیضان حضور کاظمی کریم. سنو انہوں نے کیا ترجمہ کیا خاتم النبیین کا. انہوں نے ترجمہ کیا کہ یہ محمد وہ نبی ہے جو سارے نبیوں میں
جو سارے نبیوں میں اس طرح چمک رہا ہے، دمک رہا ہے کہ سارے نبی ہیچ ہیں، یہ سب نبیوں سے افضل نبی ہے۔ سونا کہ جا سونا ترجمہ ہے نا سونا ترجمہ بل تھی ونجو نا قادیانی کیا تھی دے، کتنا خوبصورت ترجمہ ہے کہ سارے نبیوں میں سب سے افضل نبی ہے، سب سے زیادہ چمکنے والا نبی ہے، یہ اس ہیرے کی طرح، ہیرے کی انگوٹھی کی طرح نبی ہے جو سارے زیوروں میں چمک رہی ہو۔ اللہ اکبر، پھر بنو گے قادیانی؟ حسین ترجمہ ہے، خوبصورت ترجمہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، ذرا سوچو خدا کے لیے، ایک قادیانی اگر ایک لفظ کا ترجمہ تبدیل کرتے ہیں تو تم ان کو کافر کہہ دیتے ہو، اور جنہوں نے پورے قرآن کا بیڑا غرق کیا ہے۔ If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. صل على نبينا صل على محمد صل على سفينا صل على محمد